متبادل میں خوش آمدید. میں ہوں عاطف توقیر. امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور جتنے بھی دوست ہیں ان کو میری طرف سے آداب. یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے فیس بک پیج عاطف توقیر آفیشیل اور متبادل پر. اس کے علاوہ بہتر کوالٹی میں یہ پروگرام تھوڑی دیر میں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہوگا اور اس کے علاوہ ٹویٹر اور پریسکوپ پر بھی اس وقت براہ راست ہمارے دوست ہمارے ساتھ شامل ہیں. آپ سے درخواست یہی ہے کہ اس پروگرام کو تمام احباب اپنی اپنی والز پر شیئر کر دیں تاکہ متبادل آواز زیادہ سے زیادہ احباب تک پہنچ جائے. گفتگو کرتے ہیں. اس میں زیادہ وقت میں آپ کا اس معاملے میں تمہید میں نہیں لینا چاہتا. یہی درخواست کرتا ہوں ہمیشہ کہ جتنے بھی احباب ہیں وہ اگر پروگرام آگے شیئر کر دیں گے تو اس سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے کہ بہت سارے دوسرے دوست جنہیں متبادل کا علم نہیں ہے ان تک ہم پہنچ جاتے ہیں. اور یہ ضروری بھی ہے اس لیے کہ متبادل کے ذریعے آپ تک وہ موضوع اور معاملات ان پر بات ہو سکتی ہے جن پر عموماً مقامی میڈیا گفتگو نہیں کر سکتا. گزشتہ خاصے عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم سب ایک ویب سائٹ ہے. میں بھی پڑھ رہا تھا اور متعدد احباب اس میں اپنے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا کرتے تھے. اس پلیٹ فارم پر ان نقطہ نگاہ کو بھی پڑھنے کا موقع ملتا تھا جن سے نظریاتی اور اصولی اعتبار سے مکمل اختلاف رہا ہے, مگر اس اختلاف سے زیادہ مقدم وہ بنیادی اصول پیش نظر رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو کثیر الجہتی گفتگو سے یا کثیر الجہتی جو گفتگو اس سے اس کی بحث کی جگہ کھو رہا ہے. اور ایسے میں اگر معاشرہ نہ صحیح یہی پلیٹ فارم مختلف مکاتب فکر کو اپنا اپنا نقطہ نگاہ بیان کرنے کا موقع دے رہا ہے تو یہ کوئی نعمت یا غنیمت سے کم نہیں ہے. مگر پھر کچھ دوستوں کی جانب سے یہ شکایات سننے کو ملی کہ ہم سب میں مذہبی افراد کی تحریروں کو تو زیادہ کانٹ چھانٹ سے نہیں گزارا جاتا مگر آزاد خیال اور روشن خیال دوستوں کے مضامین کی سخت ایڈیٹنگ کی جاتی ہے. اچھا, میں چونکہ خود ایک عرصے سے صحافت اور ابلاغیات ہی کے شعبے سے وابستہ ہوں اس لیے میں ایڈیٹنگ کی ضرورت اور اہمیت سے نہایت اچھی طرح سے واقف ہوں. لہذا ہوتا یہی رہا کہ ایسی شکایات کرنے والے دوستوں کو میں مسلسل یہی کہتا رہا کہ کسی ادارے کی بقا کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ ایڈیٹنگ پر کوئی سمجھوتا نہ کرے تاکہ کوئی ایسی بات شائع نہ ہو جائے جو بعد میں ہزیمت یا شرمندگی کا باعث ہو. کسی نشریاتی اور صحافتی ادارے کی صحت اور نمو کا دار و مدار اس پر اس کے صارفین کے اعتماد اور اعتبار سے مربوط ہوتا ہے اور اس اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے تمام صحافتی ادارے مضامین کی بہتر سے بہتر ایڈیٹنگ کا کام سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سب بھی اپنے آغاز کے کچھ ہی عرصے میں اپنے پڑھنے والوں کا اعتماد اسی انداز سے حاصل کرنے میں کامیاب رہا اور یہ اعتماد اور اعتبار ہی تھا جس نے عوام کے ایک بڑے طبقے خصوصاً نوجوانوں کو ہم سب جو ویب سائٹ ہے اس کی جانب متوجہ کیا. لیکن چند روز قبل ہم سب پر مولانا احمد لدھیانوی سے متعلق عدنان کاکڑ صاحب کا مضمون شائع ہونے کے بعد پہلی مرتبہ اس ویب سائٹ پر تحریری مواد اور مضامین پڑھنے والوں میں دو مختلف آراء سامنے آئیں, یعنی اس اقدام کے دفاع کرنے والے اور اس پر سخت ترین الفاظ میں مذمت اور مخالفت کرنے والے یا تنقید کرنے والے. ہم سب میں مولانا احمد لدھیانوی صاحب پر یہ تعریفی مضمون ایک ایسے وقت میں شائع ہوا ہے جب پاکستان میں ریاست ماضی کے پرتشدد عناصر کو معاشرتی دھارے میں لانے کے اعلانات کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا طالبان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کا ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا. میرے خیال میں پہلے ہم وہ ویڈیو پیغام دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس سے گفتگو آگے بڑھانے میں آسانی ہوگی. یہ ذرا یہ ویڈیو پیغام دیکھیے اور اس کے بعد پھر ہم مزید اس پر بات کرتے ہیں. احسان اللہ احسان ہے اور میرا تعلق محمد ایجنسی سے ہے. 2008 کے اوائل میں نے تحریک طالبان پاکستان میں شمولیت اختیار کی. اس وقت میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. میں ٹی ٹی پی محمد ایجنسی کا ترجمان بھی رہا ہوں. اس کے بعد میں ٹی ٹی پی کا مرکزی ترجمان بھی رہا ہوں, جماعت الاحرار کا ترجمان بھی رہا ہوں. ان 9 سالوں میں نے ٹی ٹی پی کے اندر بہت سے چیزوں کو دیکھا. انہوں نے اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ بھرتی کیا, خصوصاً نوجوان طبقہ جو نعرہ لگاتے تھے یہ لوگ ان پر خود بھی پورا نہیں اترتے تھے. چند مخصوص ٹولہ جو عمرا بنے بیٹھے ہیں, لوگوں سے بے گناہ مسلمانوں سے بتے لیتے ہیں, ان کا قتل عام کرتے ہیں, پبلک مقامات پر دھماکے کرتے ہیں, اسکولوں کالجوں یونیورسٹی پر حملے کرتے ہیں. تو اسلام تو ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا. میرا نام اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا.
لیکن یہ سمجھنے میں کہ پبلک پلیسز پر، عوامی مقامات پر، اسکولوں میں، کالجز میں، بازاروں میں، درگاہوں میں، مساجد میں یہاں پر بم دھماکے کرنا اسلام کے خلاف ہے، یہ سمجھنے میں احسان اللہ احسان کو 9 برس لگ گئے، اور وہ جو جماعت الاحرار ہے اس کے ساتھ بھی منسلک رہے، اور وہ جو طالبان، تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے ساتھ بھی وہ جڑے رہے۔ اس پیغام میں اور اس پیغام کو، اور اگر اس میں استعمال ہونے والی زبان کو دیکھا جائے تو ماضی کے ایسے عناصر کے انضمام کے لیے یہ دیکھنا کہ کس حد تک اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ وہ واپس معاشرتی دھارے میں شامل ہو جائیں، یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت یا ریاست یہ کوشش کر رہی ہے کہ ایسے ایلیمنٹس کو واپس لایا جائے۔ مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں افراد کے قاتل ان افراد اور گروہوں کو کیا اتنی آسانی سے ایسا کوئی موقع فراہم کر دیا جانا چاہیے، یا ان افراد کو قانون کے مطابق ان کے کیے کی سزا دیے بغیر معاف کر دینا ہمارے معاشرے کے لیے کوئی بہتر اقدام ہوگا، اور کیا اس سے ملک میں قانون کی بالادستی پر حرف نہیں آئے گا؟ اور یہ سوال بھی انتہائی اہم ہے کہ ماضی میں فرقہ واریت اور مذہبی بنیادوں پر انسانوں کے قتل عام میں ملوث افراد کی کایا راتوں رات کیسے پلٹ گئی؟ احمد لدھیانوی کا یہ کلپ ذرا دیکھیے، جس میں وہ ایک عوامی اجتماع میں علل اعلان اہل تشیع افراد کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اگر کسی شخص کو اس طرح کافر قرار دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ مشتعل جتھوں کو اور ہجوم کو اور افراد کو یہ راستہ بھی دے رہے ہیں کہ وہ ان پر حملے کریں۔ اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں اہل تشیع برادری پر جس طرح کے حملے ہوئے ان کی نظیر نہیں ملتی، ہزارہ کمیونٹی کے بے شمار لوگ قتل ہوئے، لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ کر ان کے نام کے ساتھ ایسا کوئی حرف جس سے یہ معلوم چلتا ہو کہ کوئی شخص اہل تشیع ہے اور پھر اس کو قتل کرنا، یہ ہم نے واقعات دیکھے۔ ذرا یہ احمد لدھیانوی صاحب کا یہ میں ایک پرانا کلپ ہے وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، اس سے پھر بات کرنے میں آگے آسانی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے سربراہ میں زرداری کو باوجود شیعہ ہونے کے اپنا سارا سوال لیتا ہوں، وہ شیعہ بھی ہے، میں تب بھی مان لیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کو بھی میں اپنی طرف سے سارا مانتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، چیف جسٹس صاحب، افتخار چودھری صاحب، زرداری صاحب، گیلانی صاحب، ایک ٹربیونل بنائیے، اس میں مجھے بھی بلوائیے، ساجن نقوی کو بھی بلوائیے، وہ بھی اپنا موقع پیش کرے، میں اپنا موقع پیش کروں گا۔ اگر میں شیعہ کا کفر ثابت نہ کر سکا مجھے گولی مار دینا، میرا خون صاف۔ یہ نیریٹو تھا مولانا احمد لدھیانوی صاحب کا، اور اب احمد لدھیانوی صاحب کا یہ انٹرویو کرنے والے عدنان کاکڑ صاحب سے جو ہم سب سے وابستہ ہیں، ان سے ہم نے اسی حوالے سے گفتگو کی اور یہ جاننا چاہا کہ میں چاہتا تھا کہ ان کا موقف ضرور آئے، ورنہ یہ بڑی زیادتی ہوتی کہ آپ کسی شخص پر کوئی الزام عائد کر دیں اور اس کی رائے بھی نہ سنیں۔ تو ان سے جو گفتگو ہوئی میری، وہ میں آج یا آپ تمام دوستوں کی نظر کر دیتا ہوں تاکہ ان کی جو رائے ہے، ان کا جو کہنا ہے، وہ ذرا آپ کی نظر ہو جائے۔ جو ہم سب میں آپ نے انٹرویو کیا احمد لدھیانوی کا، اور اس میں ہمارا جو پورا ایک طبقہ ہے اس کو بڑے شدید تحفظات ہیں اس پر، تو اگر اس پہ آپ کی ٹیک مجھے معلوم ہو جائے، کیونکہ ضروری ہے کہ آپ کا نقطہ نظر اس میں معلوم ہو کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا وجہ کیا تھی۔ اس میں بیسیکلی جو ہمارا ہے نا کہ اب نا جو اسپیشلی رد الفساد اور ضرب العذب کے بعد نا جو ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں نا، ان کے پاس بھی آپشنز ختم ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو امن کی طرف آنا ہے، تو ہم صرف ان کا ہے کہ جو امن کی طرف آنا چاہ رہے ہیں ان کی بات دے رہے ہیں، اور لیکن جو مین فوکس ہے نا سیریز آف انٹرویوز کا، پہلے ہم نے کیا لدھیانوی صاحب سے، قاہرہ صاحب سے کیا ہے، اگلے 3 ویکس میں بلکہ پورے 4 ویکس میں نا مختلف لوگوں کے آئیں گے، اس میں لبرل بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، ایکسٹریمسٹ بھی ہوں گے، اس کے اندر مختلف ہر مکتب فکر کے کہ جو امن کی بات کرنے پہ راضی ہیں۔ اچھا جو اس وقت ہمارا فوکس ہے کہ رواداری اور عدم برداشت کا۔ عدنان بھائی ضرور، میرے خیال میں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمام تر نقطۂ نظر کو بات کرنے کا موقع ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں ہم سب کا یہ بنیادی مقصد بھی یہ تھا کہ ایک ایسا جو ہمارے معاشرے میں سپیس کم ہو رہا ہے گفتگو کا، مکالمے کا، اس کو بنایا جائے۔ لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ صحافتی اعتبار سے
یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے کہ کسی شخص کا انٹرویو کیا جائے اور پھر اسے ادارے کی طرف سے اس طرح سے پیش کر دیا جائے؟ کیا ایسا مناسب نہ ہوتا کہ آپ صرف انٹرویو ہی چھاپتے ان کا؟ اس میں نا ایشو تھا کہ انٹرویو دینے پہ وہ راضی نہیں تھے، ٹھیک ہے، ان کے تحفظات تھے، تو ہمیں ایون نوٹس لینے کی یا ریکارڈنگ کی اجازت نہیں تھی۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ملاقات کریں گے، اپنے تاثرات آپ کو بتائیں گے، اپنے نظریات کے اس وقت ہمارے کیا چل رہے ہیں، اور وہ پھر ہمیں یعنی ہمارے سے پروف کرا کے آپ نے پبلش کرنے ہیں۔ تو صرف ہم نے ان سے جو یہ تاثرات ان کو دیے ہیں، اور 2-3 جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان تاثرات میں بڑی پازیٹیو چیزیں ان سے لی ہیں۔ پہلی بات کہ بلاشمی لا کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہم تبدیلی کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن ہم اس کو سخت کرنا چاہتے ہیں تاکہ جھوٹا الزام نہ لگانے والے کو عبرت کا نشان بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ یہ بہت میجر ہے۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اہل تشیع سے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ اپنے عقیدے پہ رہیں، ہم اپنے پہ رہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم صرف جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط باتیں ہیں ان کو ہم روکنا چاہتے ہیں، اس کے لیے قانون سازی چاہتے ہیں، تو ادروائز ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک پازیٹیو بات ہے کہ جو ایک پرانی ہمارے ایک سپاہی صحابہ وغیرہ چلی آ رہی تھی، لشکری جنگی بعد میں بنا تھا ایکسٹریمسٹ وغیرہ کا، وہ لوگ بھی امن کی بات کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں اب۔ ہاں لیکن اگر وہ مجبور ہو چکے ہیں عدنان بھائی، اگر وہ مجبور ہو چکے ہیں تو جو پبلک میں ان کا پوائنٹ آف ویو آنا یہ تو ان کی مجبوری ہے نا۔ کیا ایسا دیکھیے بات یہ کہ کوئی اس آپ کے مضمون کو میں نے پڑھا، اس میں کوئی ایسا ایک جملہ بھی نہیں تھا جس میں یہ بتایا جائے کہ ماضی میں احمد لدھیانوی صاحب کس قسم کے سخت بیانات اور نفرت انگیزی کو فروغ دے چکے ہیں۔ اس میں نا اصل میں ہم ماضی کو خریدنے جائیں گے نا تو ہر ایک کا ماضی بہت برا نکلے گا، ہماری تاریخ یہی ہے۔ ہم صرف اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ماضی میں بہت برے تھے، ساری چیزیں تھی، جو کچھ بھی ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ رائٹ ناؤ بتائیں کہ پاکستان اس حالت میں پہنچ گیا ہے، عدم برداشت ہے، عدم رواداری ہے، مارنے پیٹنے کا رجحان نکل گیا ہے، تو اس کے خاتمے کے لیے آپ کا رول کیا ہے؟ آپ کو رول ادا کرنا چاہتے ہیں یا آپ پرانی اس ڈگر کے اوپر رہیں گے؟ آپ کا موجودہ حالات میں کیا میسج ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے یہ نا بیسیکلی نا انٹرویو کی بجائے مور لائکلی نا ملاقات کے تاثرات تھے، اور اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا نا تو مضمون میں نیلے پوشن کے بعد ٹوٹل مولانا کے الفاظ ہیں، ہمارے الفاظ نہیں ہیں اس کے اندر۔ تو کیا سخت سوالات نہیں کیا ان سے سخت سوالات نہیں کیے جا سکتے تھے کہ آپ نے ماضی میں شیعوں کو کافر بھی قرار دیا ہے، آپ نے احمدیوں کے خلاف بھی بڑے سخت بیانات دیے ہیں، آپ نے ایک طرح سے ان کے قتل عام کے فتوے بھی دیے ہوئے ہیں، ان کے میں بہت سارے ویڈیو کلپس دیکھ رہا تھا جن میں وہ کھلے عام نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کافر ثابت کر رہے ہیں وہ، بلکہ ظاہر ہے جب آپ پاکستان میں کسی کو کافر ثابت کرتے ہیں تو آپ یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے، تو کیا یہ سوالات نہیں ہونے چاہیے تھے ان سے؟ اچھا اس میں نا 2 ہمارے پاس پہلو ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو جیسے پہلے بات ان کا ماضی جو کچھ بھی تھا اس کو ہم نے نظر انداز کیا سارٹ آف اس مضمون میں جو ان کی زبانی ہے سارا ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ فرام دس پوائنٹ آنورڈ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا موقف کیا ہے، آپ ابھی تک وہی سب کچھ اچھا یہ جو جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے کچھ روز پہلے طالبان کو دعوت دی ہے کہ وہ ان کی پارٹی میں شامل ہو جائیں اور پھر پرامن طریقے سے اپنے آبجیکٹیوز حاصل کریں، کیا آپ اس سے بھی اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر اس وقت آپ دیکھیں کہ احسان اللہ احسان نے ہتھیار ڈالے ہیں، باقیوں نے ڈالے ہیں، اسٹیٹ کی پالیسی اس وقت یہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایکسٹریمسٹ ہمارے پاس بہت ہیں، آپ ان کو مین سٹریم میں لانے کی کوشش کر کے ان کو ختم کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ان کو ہتھیار کے زور پہ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ہتھیار کے زور پہ کرنا ہوگا، جیسے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ناکام ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد ہتھیار اٹھائے گئے ہیں، ابھی وہ ایک بری پوزیشن میں آ گئے ہیں، تو مے بی اس پوزیشن میں 6 مہینے سال کے بعد مذاکرات کو خود آفر کریں گے وہ ایک ویکر پوزیشن سے۔ لیکن کوئی بھی جنگ ہے اس کا حل آخر میں مذاکرات ہی ہوتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، احسان بھی اگر وہ واپس آ رہے ہیں مین سٹریم میں، تو عدنان بھائی بات یہ ہے کہ جو قتل عام کیا گیا ہے، جو جس قوم کے 60-70 ہزار لوگ مارے گئے ہیں، کیا یہ اب ان کے لیے اسپیس کم ہو گئی ہے، تو کیا ان کے ساتھ اب مذاکرات کر کے ان کو مین سٹریم میں لایا جا سکتا ہے، یا انہیں کڑی سے کڑی سزا ملنا چاہیے جو انہوں نے جرم کیے ہیں؟ سر آپ دیکھیں لدھیانوی صاحب کا یا اہل تشیع میں جو کچھ بھی ہیں ایکسٹریمسٹ، ان کے لدھیانوی صاحب تو میں نہیں کہوں گا کہ تھے یا نہیں تھے، لیکن جو اس ہمارے لشکر جنگوی کے رہے تھے یا دوسری سائڈ پہ رہے تھے جو بھی، ٹھیک ہے، ان میں سے کتنوں کو آپ نے سزا دے دی ہے؟ یعنی اس وقت بھی یہ موجود ہے، ٹھیک ہے، ان کو آپ یعنی سزا نہیں دے سکتے، ان کے پاس ثبوت پورے نہیں ہیں، جو بھی ریزنز ہیں عدالت میں ان پہ آپ ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے کہ آپ ان کو یعنی بس پولیس مقابلہ کر دیں، نہیں اگر ریاست، دیکھیے عدنان بھائی ریاست پاکستان کی ریاست وہ
جو نفرت انگیزی ہے یا جو شدت پسندی ہے اس کو ہمیشہ سے ریاستی سرپرستی میں جو ہے وہ کسی طرح سے اس کو چھایا ملتی رہی ہے, اسے سپورٹ ملتی رہی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کیا ایک ایسا میڈیا جس پر لوگ تکیہ کرتے ہیں, ہم سب ایک ایسا ادارہ ہے جس پر لوگ اپنی بات کرتے ہیں, اس پر تکیہ کرتے ہیں, اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں, کیا ہم سب کو ان کے ماضی کے ان کے کرائم, ان کے جرائم بھول کر انہیں وہی اسٹیٹ کے نیریٹو کے ساتھ ان کو آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں, ہم سب ہے نا اس انٹرویوز کی سیریز میں اپنا فیصلہ کسی کا نہیں دے رہا کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا نہیں سوچتے ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ امن کے مسئلے پہ, رواداری کے مسئلے پہ ان سب اچھے برے لوگوں کا, جس میں لبرل بھی شامل ہوں گے, آپ کے علماء بھی شامل ہوں گے, ایکسٹریمسٹ بھی شامل ہوں گے, ان سب کا رائٹ ناؤ کیا موقف ہے, ہم سب صرف یہ پیش کر رہے ہیں. اس کے پڑھنے والے اپنا ذہن خود بنائیں گے. چلیے, بہت کس پہ اعتبار کرتے ہیں, کس کو سچا سمجھتے ہیں, کس کو جھوٹا سمجھتے ہیں, یہ اس کا ذہن پڑھنے والا بنائے گا. ہماری جاب صرف ان کا موقف پریزنٹ کر دینا ہے کہ اس وقت جو ماحول ہمارا عدم برداشت کر باقی چلا آ رہا ہے, اس میں ان کا اس وقت اب کیا موقف ہے. ہم کسی کا ماضی نہیں دیکھنا چاہتے, کچھ اور نہیں دیکھنا چاہتے, صرف ان کا موقف ہے, عوام کو دینا چاہتے ہیں, پڑھنے والوں کو. اس کے بعد عوام نے خود فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ عدنان, تھینک یو ویری مچ. یہ بات ہو رہی تھی ہماری عدنان کاکڑ سے, جنہوں نے انٹرویو کیا مولانا لدھیانوی صاحب کا. اور یہ اس وقت آپ یقیناً اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اپنے کمپیوٹر کی یا موبائل فون کی اسکرینز پر کہ یہ وہ مضمون تھا جو شائع ہوا, اور اسی مضمون کی میں بات کر رہا ہوں جس میں مولانا لدھیانوی صاحب کی خاصی تعریف موجود تھی, اور اس میں وہ ذکر نہیں تھا کہ وہ ماضی میں کس انداز کی شدت پسندی میں اور نفرت انگیزی میں یا فرقہ واریت میں ملوث رہے ہیں. اس میں اس کا جو مجموعی تاثر تھا وہ یہی تھا کچھ کہ وہ ان کا کوئی اس شدت پسندی یا نفرت انگیزی سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو اس لیے عدنان کاکڑ صاحب کی اس بات سے ظاہر انکار نہیں کیا جا سکتا کہ معاشرے میں ان عناصر کو بھی ظاہر ضرور جگہ ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنی بات کہہ سکیں. مگر آیا احمد لدھیانوی سے متعلق یہ مضمون جسے کسی حد تک انٹرویو کے رنگ میں پیش کیا گیا, ہم سبھی میں لکھنے والے جو افراد ہیں ان پر, ان کے پورے طبقے پر کیوں گراں گزرا؟ اور اس سلسلے میں ظاہر ہم نے بات کی بہت سارے جو وہاں پر ہم سب میں لکھتے ہیں ان سے, لیکن میں ایک اس ویب سائٹ پر لکھنے والی حفصہ نور جو لکھاری ہیں, صحافی ہیں, بلاگر ہیں, ان سے ظاہر وہ اس ہم سب میں ان کے مضامین تواتر سے چھپتے ہیں, ان سے میں نے بات کی اور وہ ذرا ان کی بات جانتے ہیں کہ انہیں کیوں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی, کیوں افسوس ہوا, ان کے لیے اصل میں معاملہ یہ کیا تھا, کیا وجہ تھی کہ وہ اور ان جیسے دیگر افراد ان کو یہ مضمون مناسب نہ لگا اور انہیں اس پر خاصی مایوسی ہوئی. ذرا ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. حفصہ نور صحافی ہیں, بلاگر ہیں, لکھاری ہیں, ان کی بات سنتے ہیں, ان سے میری گفتگو اسی موضوع پر, اور وہ کیا کہتی ہیں. جی حفصہ نور, آپ بھی ہم سب کے لیے لکھتی ہیں. ہم سب میں آپ نے احمد لدھیانوی کا انٹرویو پڑھا تو آپ کو محسوس کیا ہوا, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس انٹرویو کے شائع ہونے سے ہم سب کی جو معیار ہے, ہم سب کا جو اعتبار ہے, اس میں کمی آئے گی؟ جی آداب عرض سے میرے تمام سننے والوں کو. جی میں ہم سب کی لکھاری ضرور ہوں, اور میں نے بھی وہ انٹرویو پڑھا, اور آج کل کافی سرخیوں میں ہے وہ انٹرویو. مجھے بھی اس پہ کافی تحفظات ہیں, اور وجہ انٹرویو کی نہیں تھی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ وجہ یہ تھی کہ اس کو جس انداز سے پیش کیا گیا, کہ آپ ایک ایسے شخص کو جس کی ویڈیوز یوٹیوب پہ بھری پڑی ہیں, نفرت انگیز, قتل و غارت گری, جس شخص کو خون سے جو ہے کراہیت ہی نہیں آتی, جو 70,000 سے زائد پاکستانیوں کے خون میں قتل و غارت گری میں شامل رہے, اور آپ اس کو اسپیس دینے کی بات کر رہے ہیں. اور جب لوگ آپ سے اس حوالے سے سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو جو ہے وہ شدت پسند لبرلز کا جو ہے وہ خطاب دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں بھی ایک لکھاری ہوں, اور بے شک میں ان سب یہ زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. اور وجاہت مسعود صاحب جو ہے ان کا موقف ابھی تک میرے سامنے نہیں ہے, میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وجاہت مسعود صاحب نے مجھ جیسے اور کئی ہم جیسے نوجوان لکھاریوں کو جو ہے وہ بہت بڑا پلیٹ فارم دیا, ان کو مواقع دیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وجاہت مسعود صاحب اس چیز کو ضرور جو ہے وہ وضاحت پیش کریں گے, کیونکہ میں ہوں لکھنے والے یا پڑھنے والے, ایک ایسے آپ شخص کا انٹرویو لیتے ہیں, سب سے بڑی بات تو
تو یہ پھر آپ اس کو بجائے اس کے کہ آپ اس میں اپنی غلطی تسلیم کریں، آپ اس کو بجائے یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب کچھ صحیح تھا اور ہم جو ہیں وہ اسپیس دینے کی بات کرتے ہیں، ہم جو ہے امن دینے کی بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ اب ریاست لگ کچھ اس طرح سے رہا ہے کہ ریاست انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایسے ایلیمنٹس کو جو اس سے قبل نفرت انگیزی اور شدت پسندی میں ملوث رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کئی سیاسی جماعتیں، خصوصاً الطاف حسین جو کراچی کی سیاسی جماعت کے بانی ہیں، ایک طرف ان کو آپ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کے بیانات پر پابندیاں عائد کر رہے ہیں، ان کو اس سپیس میں شامل نہیں کر رہے، اور دوسری طرف آپ ایسے ایلیمنٹ جو کھلے عام قتل و غارت گری میں ملوث رہے ہیں ان کو آپ انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ جی دیکھیں بالکل ہے، جب یہ سوالات ہوتے ہیں چاہے وہ صحافتی سطح پہ ہوں یا ایک اسٹوڈنٹ سے بھی، اگر آپ کسی بچے سے بھی سوال کریں تو وہ تو یہی کہے گا نا کہ یہی تاثر جا رہا ہے، چاہے ریاستی اداروں کی جانب سے دیا جا رہا ہو یا حکومتی اداروں کی جانب سے، یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ اپ کڑوا کڑوا تھوتو۔ تو دیکھیں اس طرح نہیں چلتا کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ آج کی خبر ہے کہ احسان کو بھی اسپیس دے دیا گیا ہے، تو چاہے ریاستی ادارے ہوں، ہمیں کسی سے جنگ نہیں ہے، ہماری اگر ہے اختلاف تو وہ نظریاتی جنگ ہے، ہم ہتھیار کبھی نہیں اٹھائیں گے، ہم کبھی خون نہیں کریں گے۔ تو ایک جانب تو آپ لبرلز کو شدت پسند قرار دے رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں نا کون سے لبرلز ہیں جنہوں نے آپ میری بات نہ مانے تو میں آپ پہ بندوق اٹھا لوں، اور پھر وہ اس طرح کے شدت پسند جو لاکھوں انسانی جان لینے میں اور خون خرابہ کرنے میں ملوث ہیں، آپ ان کو اسپیس دیے جا رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ چند دنوں پہلے نورین لہاری آپ جانتے ہوں گے، ان کو بھی اسپیس دے دی گئی، وہ بہنا جو ہیں وہ بم اپنے آپ کو پھاڑنے جا رہی تھی اور ان کے غالباً شوہر جو ہیں وہ ان کو شہید کا درجہ دے دیا گیا۔ تو جب آپ کی سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جس میں جماعت اسلامی خصوصاً کہ وہ احسان کو جو ہے ان کے بیان کا خیر مقدم کر رہی ہیں، تو پھر آپ سوچیں نا، آپ ہوش کے ناخن لے کے آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ ایک جانب آپ یہ کہتے ہیں دنیا کو کہ ہم شدت پسندی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم شدت پسندوں کے خلاف نہیں ہیں، اور دوسری جانب آپ اپنے انہی شدت پسندوں کو جو نہ صرف پاکستانی افواج کے بلکہ لاکھوں پاکستانیوں کے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں خون کے ذمہ دار ہیں، آپ ان کو معافی نامہ پیش کر رہے۔ یعنی ایک جگہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم ان سے کمزور ہیں، اگر ہم نے ان سے ہاتھ نہیں ملائے تو یہ ہمارے ہاتھ کاٹ ڈالیں گے، یہ ہمارے بچوں کے ہاتھ کاٹ ڈالیں گے۔ میں ان کو اسپیس دینے والوں سے سوال کرتی ہوں کہ جب آپ کے گھر میں لاشیں اٹھیں، ایک ایک گھر سے 5 جنازے اٹھیں، تو میں پوچھوں گی کہ آپ بتائیں کہ آپ کسی کو اسپیس دیں گے؟ اور اگر ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ایک جگہ کہا جاتا ہے کہ معاف کر دو، دوسری جگہ کہا جاتا ہے کہ قتل کا مطلب قتل ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جن کے گھروں سے جنازے نہیں اٹھے، جس ماں کا جگر، اس کا جوان بیٹا اس سے الگ نہ ہو، جو بوڑھا باپ اپنے کندھوں پہ اپنے جوان بیٹوں کو دفنائے جائے، آپ اس کی تکلیف کو اسپیس کے نام سے کم کر دیں گے؟ ریاست کیا چاہتی ہے؟ ایک طرف تو وہ آپریشن کر رہی ہے، جیسے کراچی ہے، کراچی میں وہ ایک خاص جو ایتھنسٹی ہے، ایک خاص زبان ہے، ایک خاص جو قومیت ہے، اس کے خلاف بھرپور آپریشن کر رہی ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ جرائم پیشہ جو عناصر ہیں ان کو بالکل جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا، اور دوسری طرف اتنے بڑے جرائم میں ملوث افراد کو، گروہوں کو، تنظیموں کو وہ مین سٹریم میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریاست چاہتی کیا ہے؟ دیکھیں ابھی اگر ریاست کا آپ طرز عمل دیکھیں تو یہی لگ رہا ہے کہ بس ریاست ابھی اسپیس چاہتی ہے، لیکن جہاں کراچی کا معاملہ ہو یا اور مختلف حساس صوبوں کا معاملہ ہو تو ان پہ بات کرنے والے جو ہیں وہ غائب کر دیے جاتے ہیں۔ شاید اس آپ سے بات کرنے کے بعد یا میں کچھ جگہ بات کروں تو میرے ساتھ بھی یہ حشر ہو، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے مکالمے کے راستے بند کر دیے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک قوم یا چند قوم کے اوپر ہی آپریشن کرے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ شوق سے کیجئے، کسی بھی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ریاست میں فساد برپا کرے، لیکن دوسری جانب آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ان سے بڑے مگرمچھ ہیں، کیا آپ نے ان کو پکڑا یا آپ نے ان سے مگرمچھ میں مگرمچھ پیدا کیے جا رہے ہیں ان فیکٹریوں کو بند کیجئے۔ سوال عاطف آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کیوں پیدا ہوئے، یہ سب کس نے پیدا کیے، ان کو پالا پوسا، اور جب انہوں نے ان سے اپنے کام لے لیے گئے تو آپ ان کو اسپیس دے رہے ہیں۔ دیکھیں عوام ہماری بے شک اتنی پڑھی لکھی نہ ہو، لیکن بے وقوف اتنا کوئی بھی نہیں ہے، سب کو سب سمجھ میں آتا ہے۔
ریاست کو ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جو غلطیاں ہم نے ماضی میں کر دی وہی ہم دہرائے جا رہے ہیں, اور پھر ہم دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم امن کے رکھوالے ہیں, ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. لیکن لورین لغاری جو ہیں, ہم دشمن کے بچوں کو پڑھا رہے تھے, وہ اپنی پڑھائی بچی جو ہے وہ کیا کچھ پڑھ کے آ گئی آپ کے سامنے ہے. ہم جو ہیں وہ اپنے ملک سے اپنی قوم سے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں, ہم محبت اور امن کی بات کرنے والے لوگ ہیں. لیکن دوسری جانب جب میں اپنا دو طرفہ بات کروں, ٹو فیسز, یو نو, اللہ ڈز ناٹ لائک دوز پیپلز ہو ہیو ٹو فیسز. تو ہماری ریاست کا جب تک دوہرا معیار اور دو چہرے رہیں گے, جب تک نہ صرف عوام کا یقین کرنا مشکل رہے گا, دنیا اور بنیادی اداروں کا بھی آپ پہ یقین کرنا جو ہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ تنہا ہوتے جا رہے ہیں اور آپ مزید اپنے آپ کو تنہا کر رہے ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, میرا بھی 5-6 سال صحافت کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے, اور آپ بھی ماشاءاللہ سے کافی سالوں سے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ پاکستان میں نہیں ہیں, اب آپ سے اگر کوئی صحافی یہ سوال کرے کہ آپ نے اپنے احسان کو کیوں اسپیس دی, جبکہ وہ تمام باتیں تسلیم بھی کر رہے ہیں. یعنی آپ لاکھوں لوگوں کو قتل و غارت کری کر دو, احمد لدھیانوی کو آپ جو ہے وہ ایک بہت اچھا آدمی بنا کے پیش کرو, یہ بولو کہ ہم ان کے ماضی کو نہیں چھیڑیں گے, تو پھر ٹھیک ہے, جو ہمارے نوجوان نسل اگر اسلحے اٹھاتی تو ان کو قتل و غارت کری کرنے دو, اور پھر سب کو ڈرائی کلین کرتے جاؤ, تو یہ فساد تو پھر کبھی ختم نہیں ہوگا, یہ جنگ تو اس طرح کبھی ختم نہیں ہوگی. بہت شکریہ حفصہ, بہت بہت شکریہ. جی, حفصہ نور سے بات ہوئی ہماری. حفصہ نور کی رائے اپنی جگہ, مگر یہ معاملہ جتنا آسان دکھائی دے رہا ہے اتنا ہے نہیں. ایک طرف ہمارے ہاں وہ تمام لوگ, روشن خیال یا آزاد خیال طبقہ, اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو ریاستی پالیسیوں پر سوال اٹھاتے رہے ہیں, یا وہ بلاگرز جو تنقیدی اپنے بیانات دیتے رہے ہیں, ان کی حالت یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک انہیں اٹھایا جاتا رہا. کسی پر توہین مذہب کا الزام لگا کر, کسی پر توہین رسالت کا الزام لگا کر. کئی ایسے بلاگرز ہیں, کئی ایسے افراد ہیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں. جنوری سے لے کے اب تک ان کا کچھ معلوم نہیں چل رہا. سمر عباس ان میں ایک شامل ہیں, اور بہت سارے دوسرے افراد ہیں. ایک طرف ریاست کی پالیسی یہ ہے کہ جو تنقید کرنے والا کوئی بھی شخص ہے, جو زبانی تنقید کر رہا ہے, جو تشدد کا راستہ اختیار نہیں کر رہا ہے بلکہ صرف تنقید کر رہا ہے ریاستی پالیسیوں پر, اس پر نہ صرف کوئی مقدمہ چلایا جائے, نہ کوئی بات کی جائے, بلکہ صرف اس کو اٹھا لیا جائے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اور اگر کوئی شخص آواز اٹھائے تو کہہ دیا جائے کہ یہ شخص توہین رسالت یا توہین مذہب میں ملوث تھا, اور کوئی ثبوت نہ دیے جائیں, بلکہ جو کسی بھی شخص پر کوئی بھی الزام بالکل اسی طرح لگا دیا جائے جس طرح بہت دن پہلے یہاں پاکستان کی گلیوں میں, کوچوں میں, محلوں میں لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے, چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے یہ الزام کسی شخص پر لگا کر اس کی جائیداد پر قبضے کرتے رہے, اس سے مال بٹورتے رہے, یا اپنے جو ذاتی دشمنیاں میں نکالتے رہے. بالکل اب وہی راستہ ریاست نے اختیار کیا, اور جو بھی ایسے سوچنے سمجھنے والے اذہان تھے, جو نظریات پر سوال کرتے تھے, جو مذہب پر سوال کرتے تھے, جو ریاست اور ریاست کی پالیسیوں پر سوال کرتے تھے, ایک ایک کر کے انہیں لاپتہ کیا جانے لگا. کچھ پر مقدمات قائم کر دیے گئے, کچھ کو اٹھا لیا گیا. ایک طرف یہ معاملہ ہے, اور دوسری طرف آپ اتنے شدید اور سنگین جرائم میں ملوث افراد کو آپ واپس معاشرتی دھارے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑا خطرناک ایک معاملہ ہے, ایک خوفناک صورتحال ہے. اسی حوالے سے معروف صحافی اعزاز سید نے متبادل پروگرام میں ہم سے خصوصی گفتگو کے دوران بتایا کہ شدت پسندی جسے ایک طویل عرصے سے ریاستی سرپرستی حاصل رہی ہے, اب وہ ایک اور جہت میں آگے بڑھ رہی ہے. احمد لدھیانوی صاحب کے ساتھ ان کی ایک ملاقات جو ہے وہ ایک اسلام آباد میں ایک کانفرنس کے دوران ہوئی تھی, اور اس میں جو عجیب و غریب انکشافات ہیں, کس طرح ریاست ملوث ہے فرقہ واریت اور شدت پسندی کے ذمہ دار ان افراد کے ساتھ مل کر. یہ ذرا سنیے گا, یہ انٹرویو آپ کی نظر کر رہا ہوں. یہ اعزاز سید سینئر صحافی ہیں, ماہر ہیں سیاسی صورتحال کے, ان سے بات کرتے ہیں, اور جو ان سے بات ہوئی ہے میری وہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. یہ سنیے اور پھر سر دھنیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اعزاز سید پاکستان سے. اعزاز آپ یہ بتائیے, آپ زیادہ بہتر بتا سکیں گے, ہم سب ایک ایسا چینل ہے, ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, ایسی ویب سائٹ ہے جس پر آزاد خیال, روشن خیال جو احباب ہیں, جو طبقہ ہے, اس کی رہنمائی ہوتی ہے یا اس کی ترجمانی ہوتی ہے.
اس ویب سائٹ پر احمد لدھیانوی کا انٹرویو، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میرے خیال میں جو احمد لدھیانوی ان دنوں جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات بڑی اہم ہے. جو میں نے احمد لدھیانوی کو سنا ہے، ایک پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی ایک کنسلٹیشن پروگرام تھا جس میں ری انٹیگریشن آف ملیٹنٹس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی. اس میں احمد لدھیانوی جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی ریشنل ہے. وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں احمد لدھیانوی کہ جو ملک اسحاق ہیں، جنہوں نے ہمارے جو کمیونٹی جو ہے شیعہ بھائی جو ہمارے اس ملک میں رہتے ہیں، ان کو قتل کیا ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ فرقہ وارانہ جو قتل و غارت گری میں ملوث رہے ہیں. انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ صاحب تھے ملک اسحاق، اس کو ہم نے ریاست کے کہنے پر اپنے ساتھ شامل کیا تھا. پھر انہوں نے دوسری بات کہی کہ ٹھیک ہے جی، ہم جو شیعہ بھائی ہیں ہمارے، جو ان کو کافر کہتے رہے ہیں، تکفیریت کرتے رہے ہیں، لیکن ہم اس سے پیچھے آ جانا چاہتے ہیں اور یہ غلط ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پروگریسو ملک ہونا چاہیے. لیکن بڑی بات جو احمد لدھیانوی کی طرف سے آئی وہ یہ آئی کہ جب سیریا کا کانفلکٹ شروع ہوا تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہی احمد لدھیانوی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں کہ سعودی عرب ہمارا دوست ہے اور ایران ہمارا پڑوسی ہے، ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارا پڑوسی ناراض ہو. اور جو راہیل شریف صاحب ادھر گئے ہیں، اس کی کوئی ایسی شدومت سے ان کی طرف سے کوئی ایسی حمایت نہیں آئی. جو میرے خیال میں ہمیں بھی تمام دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. ان کے پولیٹیکل مفادات بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اور مفادات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ایک بندہ اپنے جو ماضی ہے اس کے بارے میں اوپنلی بتا رہا ہے، اپنے حال کے بارے میں اوپنلی بتا رہا ہے، تو میرے خیال میں تھوڑا سا لیوریج دینا چاہیے. اچھا اعزاز، لیکن اتنے سارے لوگ فرقہ واریت کی نظر ہو گئے اس ملک میں، تو پھر کیا پھر یہ بڑا آسان طریقہ ہوگا کسی بھی مجرم کے لیے کہ وہ جرم کرے اور پھر بعد میں اس کا ضمیر جاگ جائے اور وہ آ کے کہے کہ جی مجھے انٹیگریٹ کر دیں؟ بالکل یہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے عاطف. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ری انٹیگریشن کے لیے ہمیں کوئی موڈس اپرنڈائی، کوئی چیک لسٹ جو ہے وہ تیار کرنی ہوگی. اور وہ چیک لسٹ کیا ہے؟ میں تو کبھی کسی ایسے شخص کی، آپ بھی حمایت بھی نہیں کریں گے اور میں بھی نہیں کروں گا، جس کے اوپر کسی کی قتل و غارت گری کے مقدمات درج ہوں. بالکل یہ درست ہے. اگر کوئی بھی، چاہے وہ احمد لدھیانوی ہے یا کوئی اور صاحب ہیں، اگر ان کے اوپر کسی کی قتل و غارت گری کے مقدمات کا سامنا کرنا ہوگا اور جو رول آف لا ہے اس کو بالکل ماننا پڑے گا. لیکن اگر کسی پر یہ مقدمات نہیں ہیں براہ راست کسی دہشت گردی میں ملوث ہونے کے بارے میں اور وہ آنا چاہتا ہے، تو کیا مجھے آپ خود بتائیں کہ ان کے دروازے بند کر دیں اور کیا ہم ان کو کہیں کہ آپ واپس چلے جائیے؟ دیکھیے، ہمارے میڈیا نے بھی بڑا گندا کردار ادا کیا. ہمارے محترم ہیں طلعت حسین، سینئر جرنلسٹ ہیں، ٹی وی اینکر ہیں، جرنلسٹ تو نہیں، وہ ٹی وی اینکر ہیں بیسیکلی. انہوں نے اپنے ٹی وی پروگرام میں انہی لدھیانوی صاحب کو بلایا اور کس طریقے سے انہوں نے اس کو پش کیا کہ وہ کہے کہ شیعہ کافر ہیں. وہ نہیں کہہ رہا تھا، یہ ریکارڈ پر موجود ہے. پتہ نہیں انہوں نے کس کا ایجنڈا استعمال کیا طلعت حسین صاحب نے. ایسے لوگوں کو، ہمیں میڈیا کے اندر بیٹھتے ہوئے ایسے لوگوں کو کنڈیم کرنا چاہیے. یہ کرمنل ایکٹ ہے کہ اگر کوئی بندہ فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا اور ہم کرمنل ایکٹ کریں اور اس کو بار بار سکرو کریں، یہ کہے کہ فلاں آتما کو وہ شانتی ملے گی، آتما کو سکون ملے گا، تو یہ کرمنل ایکٹ کوئی ہمارے لوگوں میں بھی ہے جو بظاہر تو بڑے نام ہے لیکن عملی طور پہ چھوٹے لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کسی طریقے سے قتل و غارت گری ہوتی رہے اور ان کی جو دکانیں وہ بھی چلتی رہے. تو یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے اور وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو رول آف لا ہونا چاہیے اور رول آف لا کا احترام تمام لوگوں کو. اچھا، یہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے جنرل سیکرٹری صاحب پاکستان میں سینٹ کے نائب چیئرمین، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب طالبان جو ہیں جنہوں نے اتنے سارے لوگوں کو قتل کیا، ہمارے درگاہیں، بازار، مسجد، عسکری تنصیبات، کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے، اور پھر ہر ہی طبقے کے لوگوں کو، وہ بریلوی بھی ان میں مارے گئے اور شیعہ بھی مارے گئے اور احمدی بھی، اور وہ تمام لوگوں پر حملوں میں ملوث رہے. اور نائب چیئرمین سینٹ فرماتے ہیں کہ جی طالبان جو ہیں وہ بھی اب ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں اور پرامن طریقے سے
اپنے مقاصد حاصل کریں، تو کیا پھر یہ جو دائرہ ہے اس کو اور وسیع کر کے پھر طالبان تک بھی لے جانا چاہیے؟ دیکھیے ملیٹنٹس کو کس طرح آپ پرامن کریں گے، اس کے لیے باقاعدہ ایک ری انٹیگریشن پلان ہونا چاہیے جو بدقسمتی سے ریاست کے پاس نہیں ہے. ریاست نے ملیٹنٹس کو اٹھایا اور جعلی پولیس مقابلوں میں قتل کیا. یہ آپ اور میں دیکھ رہے ہیں. یہ بھی تمام عام آدمیوں کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ سیاسی ہیں، چاہے وہ غیر سیاسی ہیں، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ آپ ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو جو ملیٹنٹس ہیں اور جو دہشت گردی میں براہ راست ملوث رہے ہیں ان کو جسٹیفائی بالکل نہیں کرنا چاہیے. ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ ہماری سیاسی جماعتوں میں آ جائیں. اگر ان پر مقدمات ہیں تو ان کو جو رول آف لا ہے اس کو ماننا ہوگا، اس کے مطابق چلنا ہوگا. آج میں 10 قتل کر دوں، 10 ماؤں کے بیٹوں کو تباہ کر دوں، ان کو اس زندہ رہنے کی اجازت نہ دی ہو میرے ہاتھوں سے، اور میں کہوں کہ میں ری انٹیگریٹ ہو گیا ہوں اور اب میں نے NRO سائن کر لیا اسٹیٹ کے ساتھ، تو اسٹیٹ کو اس طرح کے NRO سائن نہیں کرنے چاہیے. اسٹیٹ کو ایسے NRO نہیں سائن کرنے چاہیے. لیکن جو بندے جن کے اوپر قتل کے مقدمات نہیں ہیں یا دہشت گردی کے جو باقی سنگین امور ہیں اس کے نہیں ہیں، تو میرے خیال میں اس کے اوپر ایک ری انٹیگریشن پلان ہونا چاہیے اور وہ پبلک ہونا چاہیے اور اسے منسٹری آف انٹیریئر لینا چاہیے، نہ کہ کوئی ریاستی ادارہ، کوئی انٹیلیجنس ادارہ یا ہماری فوج. اس کو نہیں، یہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے. یہ معاملہ پارلیمنٹ کو اس کا ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، یا کرنا ہے بھی یا نہیں بھی کرنا. تو میرے خیال میں اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے. رول آف لا کی سپریمیسی ہونی چاہیے، کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی. اچھا، آپ تو خود اعزاز، آپ کو تھریٹس بھی رہیں، آپ پر حملے بھی ہوئے یہ کالعدم تنظیموں کی طرف سے، اور آپ سے گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کیونکہ آپ خود براہ راست ان کے وکٹم رہے ہیں، اور آپ اگر بات کر رہے ہیں ان کی انٹیگریشن کی تو ظاہر ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. آپ نے بھی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ ملک اسحاق کو ریاستی اداروں کے کہنے پر آگے لایا گیا تھا. یہ ذرا یہ کیا معاملہ ہے؟ عاطف، سچی بات یہ ہے کہ میرے پہ جو حملے ہوئے تھے ان کا جو زیادہ تعلق ہے وہ ہمارے ریاستی خفیہ ادارے اس میں ملوث تھے، اور تھے ان کے خلاف میں نے باقاعدہ تھانے بھی تھے جو ان حملوں میں ملوث رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ملک اسحاق کے حوالے سے یہ احمد لدھیانوی صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ ملک اسحاق کو اپنی جماعت میں شامل نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کا کہنا ہے کہ ریاست نے ان کو کہا کہ ملک اسحاق کو اپنی جماعت میں شامل کر لیں، اور ریاست کے کہنے پر انہوں نے ملک اسحاق کو اپنی جماعت میں شامل کر لیا. لیکن جب وہ ان کی جماعت میں آئے تو بقول احمد لدھیانوی وہ جماعت کے اندر ایک تقسیم اور وغیرہ بھی جاری ہوئی، ملیٹنٹس کو لے کر آئیں اور ریاست کا ہی حکم مانے، تو تب بھی الزام ان پر آیا. تو میرے خیال میں یہ جو ریاست ایسے لوگوں کو کہتی ہے، ایسے سیاسی ورکرز کو کہتی ہے، یا ملیٹنٹس کو کہتی ہے، یا ایسی کالعدم جماعتوں کو کہتی ہے، تو اس ریاست کی بھی احتساب ہونا چاہیے، ان ریاستی اداروں کا بھی احتساب ہونا چاہیے جو ملیٹنٹس کو پہلے شامل کرواتے ہیں، ان کو پراپ اپ کرتے ہیں، ان کو پانی دیتے ہیں، ان کو شیلٹر دیتے ہیں، ان کو کھانا پینا دیتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور یہ احتساب سب کا برابر ہونا چاہیے. اچھا، ریاستی ادارے ہمیشہ سے ان پر الزام لگتا رہا ہے کہ وہ جو اس انداز کے ملیٹنٹس ہیں، کالعدم تنظیمیں ہیں، فرقہ واریت کی بنیاد پر جو قتل کرتے ہیں، ان کو ایسٹ سمجھتے ہیں، ان کو اپنا اسٹریٹجک اثاثہ سمجھتے ہیں. تو کیا یہ ریاست نے، ہم نے سنا تھا کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان میں اب فرق نہیں کیا جائے، کیا ریاست نے یہ صرف بیان کی حد تک تھا، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے پریکٹیکلی؟ میرے خیال میں عاطف 2 واقعات ہیں جن سے پتہ چلے گا کہ ریاست نے گڈ بیڈ طالبان یا گڈ بیڈ ملیٹنٹس کا خاتمہ کر دیا ہے اور تمام کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کر رہی ہے. ایک جو بلو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ممبئی حملہ میں ایک ہماری جماعت ہے جو گڈ ملیٹنٹ کے طور پر ہم انہیں جانتے ہیں، وہ ہے جماعت الدعوہ. اس کے
रहनुमा हैं अब वो ज़की रहमान लकवी, पहले वो लश्कर तैयबा के ऑपरेशनल कमांडर थे, आजकल वो जमात दावा के रहनुमा हैं। हाफिज सईद साहब पर भी उसमें इल्ज़ाम है। तो देखना ये है कि रियासत जो मुंबई हमला केस है उसकी तहकीकात और उसको मंतकी अंजाम पर पहुंचाने में क्या किरदार अदा करती है। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि मसूद अजहर साहब, उनके ऊपर भी कुछ इल्ज़ामात हैं और उनको भी शुमार किया जाता है कि वो गुड मिलिटेंट हैं। अगर ऐसा है तो उनके ऊपर जो मुकदमात हैं या उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए, और जब वो तहकीकात होंगी और हमें रियासत करती हुई नज़र आई तो पता चलेगा कि वाकई ठीक है, रियासत ने वो गुड बैड मिलिटेंट का जो तकिया है वो ख़त्म कर दिया है। फिर कुछ और इंडिविजुअल्स भी हैं और कुछ और ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनको आज भी गुड बैड मिलिटेंट्स की जो तारीफ के अंदर वो आते हैं। तो ये वक्त बताएगा कि रियासत ने वाकई जो मिलिटेंट्स हैं बाज उनके सर से अपनी छतरी हटा दी है या अभी वो छतरी मौजूद है। बहुत शुक्रिया एजाज। जनाब, तो ये बात हो रही थी एजाज सैयद साहब से, तफसीली गुफ्तगू हुई इनसे कि किस तरह से ये अभी भी तफरीक मौजूद है किसी न किसी हवाले से। ये वो फिरका वारियत पर मबनी जमातें हैं जिन्हें हुकूमती तौर पर कालादम तो करार दे दिया गया, लेकिन इनके रहनुमा अब भी खुले आम पाकिस्तान की गली मोहल्लों में न सिर्फ इज्तिमात करते दिखाई देते हैं बल्कि वो अपनी जो इनकी जो सरगर्मियां हैं उनमें भी कोई कमी दिखाई नहीं देती। तो फिर ये मामला कैसे होगा कि क्या अभी तक सिर्फ बयान की हद तक है ये मामला? हमारे 60-70 हज़ार लोग, हमारे 10-15 हज़ार फौजी, वो सब हलाक हो चुके इस पूरे इस कारोबार में। तो क्या अब तक हम सीख नहीं पाए हैं? क्या अब तक हमने कुछ अपना क़िबला दुरुस्त नहीं किया? इसी तनाजुर में मैंने तफसीली गुफ्तगू की मारूफ मुसन्निफ और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में रिसर्च एसोसिएट ब्राय जनूबी एशिया आयशा सदीक़ा से उनसे जानने की कोशिश की कि इस पूरे मामले की तफसीलात क्या हैं, ये गुफ्तगू तक जो है वो किस तरह आगे, यानी कि ये मामला क्या है, बयानिया क्या है। और उसके बाद मैं ये गुफ्तगू में भी आपकी नजर करता हूँ, उसके बाद आप अपनी राय इस मौजू पर दें कि जो मिलिटेंट्स हैं या जो शिद्दत पसंदी और नफरत अंगेजी में मुलव्विस रहे, यही मौजू है हमारा। कोई ये साहब अभी एक मैसेज में लिख रहे थे कि मौजू नहीं बताया। इस प्रोग्राम से पहले मैंने 2-4 घंटे पहले एक पोस्ट के जरिए बता दिया था कि आज का मौजू क्या होगा, लेकिन आइंदा ज़ाहिर मैं लिख दिया करूंगा ताकि जो आप देर से आए उन्हें मालूम हो जाए। मौजू ये हमारा कि हम सब एक वेबसाइट है जिस पर बहुत सारे अहबाब अपना काम, अपनी अपनी तसनीफ़ात और मज़ामीन शेयर करते रहे हैं, लिखते रहे हैं। उसमें एक शिद्दत पसंद का इंटरव्यू इस तरह शाया होना, ये बड़ा मामला था और उस पर हमने तफसीली गुफ्तगू की, लेकिन उसका जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है, ये हल्का काफ़ी बड़ा है और उस हल्के को पूरा देखने की ज़रूरत है। एहसानुल्लाह एहसान जो हैं वो तालिबान के स्पोक्स पर्सन थे, तर्जुमान थे, अब वो भी उनका भी एक वीडियो पैगाम सामने आया, मैंने वो भी नशर किया, यहाँ पर अपने दोस्तों से बांटा। साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, उसके सेक्रेटरी जनरल ने जो पाकिस्तान की सेनेट के नायब चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कहा कि वो तालिबान जो हैं वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं और इस तरह से वो अपने मकासद पुरअमन अंदाज से हासिल करें। ये अजीबोगरीब बात यह है कि ऐसी तंजीमें जो पाकिस्तानी दस्तूर को ही मानने से इनकारी रही हैं, उन्हें किस बुनियाद पर और किस तरह से ये इजाज़त दी जा सकती है कि वो पॉलिटिकल स्ट्रगल करें, जबकि पॉलिटिकल स्ट्रगल तो दस्तूर के नीचे होती है और अगर कोई शख्स दस्तूर ही को मानने से इनकारी है तो मालूम नहीं चलता कि फिर इसमें उन्हें किस तरह से माशरती धारे में शामिल किया जा सकता है। खैर, अभी मैं ये आयशा सदीक़ा से हमारी गुफ्तगू मैं आपकी नजर करता हूँ, इसके बाद इस मौजू पर आपकी राय हम लेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर और स्काइप आईडी वो स्क्रीन पर भी आ जाएगा, आप उसके जरिए आप कॉल कर पाएंगे। हमारे नंबर्स यहाँ पर व्हाट्सएप कॉल के लिए दस्तयाब हैं और हमारी जो स्काइप आईडी है आतिफ तौकीर लाइव, उसके जरिए आप कॉल पर कर पाएंगे। मैं पहले वो जो आयशा सदीक़ा से हमारी गुफ्तगू हुई वो मैं आपकी नजर कर देता हूं ताकि आप जान पाएं, ताकि ये पूरा आप वो एक
ایک تاریخی طور پر بتائیں گی کہ پورا معاملہ ہے کیا؟ ہسٹری جو نوجوان لوگ ہمارے اس پورے سلسلے کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں وہ ذرا دیکھ پائیں گے کہ تاریخی طور پر یہ جماعت کیا ہے, کیسی رہی ہے, اور جو یہ جن کے انٹرویو کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کا کیا اس میں رول رہا ہے. یہ ذرا عائشہ صدیقہ سے ہماری گفتگو, یہ آپ کی نظر. آداب عائشہ, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی بالکل, بہت مہربانی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو خبر ہے, یہ جو معاملہ ہے کہ ہم سب جو عموماً سمجھا جاتا ہے کہ آزاد خیال یا روشن خیال طبقے کی نمائندگی کرتا ہے اور یوتھ بہت سی اس سے وابستہ ہے, اس میں احمد لدھیانوی کا انٹرویو شائع ہونا یہ کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیے ویسے تو مختلف خیالات چونکہ ایک معاشرے میں ہوتے ہیں تو اس کی جس سے ہم ایگری نہیں کرتے, دوسرے خیالات جو ہیں ان کی بھی عکاسی ہونی چاہیے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آپ نے کہا کہ وہ انٹرویو ہے, مجھے تو وہ ایک کالم کے طرز پہ لکھی ہوئی چیز نظر آئی جس میں بلکہ ایک رپورٹاج تھی نہ کہ ایک انٹرویو. آپ کہہ رہے ہیں تو مان جاتی ہوں کہ وہ انٹرویو تھا, کیونکہ اس میں تو صرف ایک بیانیہ تھا اور انہی کا بیانیہ تھا, ایک مونولوگ تھا کہ جی ہم نے یہ کیا, اور اس میں جس طرح جو مسائل تھے, اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ انٹرویو ہے تو سب سے پہلی تو میری دقت اسی بات سے ہے کہ وہ انٹرویو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا لکھنے کا طرز تھا اس بیانیے کا, اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں کہ ہم اگر یہ کہہ کے چل رہے ہیں کہ نوجوان نسل اس کو پڑھتی ہے دیکھتی ہے, تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں تاریخ کی جو کہ بالکل اس کی نظر سے اس نوجوان کی اوجھل کر دی گئی اس بیانیے میں. بالکل بات کریں, بالکل موقع دیں, میں کہتی ہوں بالکل موقع ملنا چاہیے لدھیانوی صاحب کو, لیکن اس طرح نہیں جس طرح کہ شاید ہم سب نے دیا. اچھا یہ ایک اور معاملہ, کیا ریاست یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہی ہے؟ ایک طرف احسان اللہ احسان کا بیان سامنے آتا ہے, پھر وہ مذہبی جماعتوں کی طرف سے اس کا خیر مقدم کیا جاتا ہے, اسی طرح جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے جنرل سیکرٹری اور پاکستانی سینٹ کے نائب چیئرمین, ان کا بیان آتا ہے کہ وہ طالبان کو بھی اپنی پارٹی میں خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں, وہ پرامن انداز سے اپنے مقاصد حاصل کریں. یہ کیا ریاست ایک ایسا امپریشن دینا چاہ رہی ہے کہ وہ واقعی ایسے ایلیمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے یا ان کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ دو چیزیں, ایک سوال جو آپ نے پوچھا نہیں, مجھے پہلے اس کا جواب دینے میں پھر یہ جواب دوں. دیکھیں جو ریاست ہے, ریاست کی سوچ میں تبدیلیاں آتی ہیں, فرق پڑتا ہے, لیکن جو کہ جرنلزم ہے اس کا قاعدہ قانون تو یہ ہے کہ وہ اس پالیسی پہ کو اینالائز ضرور کرتی ہے, اس کو دیکھتی ہے, اس کا تجزیہ کرتی ہے, لیکن اس میں شامل نہیں ہوتی. اگر وہ شامل ہونا شروع کر دے تو پھر وہ شاید آزاد نہیں رہتی, اس پہ انگلیاں اٹھتی ہیں. تو یہ تو سارے میڈیا کا ہمارے ہاں حال ہے. اب آئیے آپ کا اصل سوال جو ہے کہ ریاست کیا کر رہی ہے. دیکھیں سنبھال کے چلنا ہے, اور میرے خیال میں طالبان کے جو مختلف گروپس ہیں, ریاست چاہتی ہے کہ ان کے درمیان جو ایک رفٹ ہے اور جو ایک پوری دہائی ایسی ہے جس میں جب پاکستان نے خود پینترا بدلا مشرف کے زمانے میں اور امریکہ کے ساتھ چل پڑے, تو وہ جو دراڑیں آئیں اس کو جو ہے وہ مندمل جو ہے اس خلیج کو کم کیا جا رہا ہے, اس زخموں کو مندمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو چلے کیونکہ اس میں ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک امن کی صورت حال آئے گی, لیکن سوال یہ ہے کہ امن ایک نتیجہ اس کا ہے کہ امن ہوگا معاشرے میں, دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ شاید طالبان جو ہیں ان کا پلڑا افغانستان میں آنے والے دنوں میں بھاری ہوگا. تو یہ بھی ہے. لیکن دیکھیں جو یہ ساری پالیسی ہے کہ جسے ہم کہہ رہے ہیں جی ری انٹیگریشن, ان مختلف گروہوں کو آپس میں ضم کرنا, ان کو ریاست میں, ان کو معاشرے میں ضم کرنا,
یہ بات جو ہے نا جی، یہ مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، مجھے اس کی جو اسکیم ہے نا، یہ جو بنائی ہے، اس پہ مجھے تھوڑی سی دقت ہے. دقت کیوں ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو معاشرے میں واپس ضم کرنے کا جو ایک خیال ہے، یہ ایک پاکستان کے کیس میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ایک پرانی بات ہے، جو کہ اصل میں یہ جو نقطہ نظر ہے، یہ جو ایک فلسفی ہے، یہ جو ایک کانسیپٹ ہے، یہ افریقہ سے شروع ہوا. افریقہ میں جب 1980 کی دہائی میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ معاشی اور سماجی حالات جو ہیں وہ دگرگوں ہو گئے، لوگ آپس میں لڑنے لگے، پیسے کی کمی تھی، ریاستیں کمزور تھیں، ریاستیں ٹوٹ رہی تھیں، تو وہ جو فوجیں تھیں، وہ فوجی جو تھے، وہ ان کے ہاتھ میں، ان کے پاس تھوڑی بہت ٹریننگ بھی تھی اور ان کے ہاتھ میں بندوقیں بھی تھیں، تو وہ چل پڑتے تھے لوٹ مار کرنے کے لیے. تو یہ جو ری انٹیگریشن کا کانسیپٹ ہے، یہ وہاں سے شروع ہوا. اب مزے کی بات یہ کہ افریقہ میں بھی یہ کامیاب نہیں ہوا. تو کجا ان کے ہاں تو صرف معاشی مسائل تھے، ہمارے ہاں تو آئیڈیالوجیکل مسائل بھی ہیں. اب یہ کہنا کہ ان کو صرف آپ اچھی نوکریاں دے دیں، ان کو درمیان میں لے آئیں، کیونکہ یہ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جیسے ہمارے درمیان میں نہیں تھے، یہ بالکل ہمارے درمیان میں تھے. کیونکہ لدھیانوی صاحب، ان کی لشکر جھنگی، یہ ساری پارٹیاں جو ہیں یہ بالکل معاشرے کے درمیان میں تھیں، بلکہ معاشرے کے درمیان میں سے اٹھی. تو اس کو کہنا کہ جی اس کو ہم دوبارہ ضم کریں، اور یہ کیونکہ یہ کوئی وہ مسئلہ ہے ان کا، کوئی معاشی مسئلہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس کا جب آپ ان کو ضم کرنے کی معاشرے میں بات کرتے ہیں تو اس کی طریقہ، اس کا ایک پلان جو ہے مختلف ہوگا اس سے جو کہ اب کیا جا رہا ہے کہ ان کو آپ مین اسپیس دیں، آپ ان کو یہ بتانے کی، ان کو آپ کہیں کہ جی بتاؤ کہ کس طرح آپ، جیسے آپ انٹرویو دیکھ لیں لدھیانوی صاحب کا. لدھیانوی صاحب یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان نے کبھی کسی بھی نفرت انگیزی، کسی لوگوں کو جوش دلانے، جو قتل و غارت جو ہے سیکٹیرین بنیادوں پہ جو ہوا ہے جنگ میں یا ادھر ادھر، اس میں کوئی ان کا ہاتھ نہیں ہے. پھر مزید اس پہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ مزید اس پہ جو ٹیکا لگایا ہوا ہے وہ وجاہت مسعود صاحب نے. اور وجاہت مسعود صاحب جو ہے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی جیسے آپ ان کا وہ مضمون پڑھیں تو اس میں جو انہوں نے دفاع میں، اس انٹرویو کے دفاع میں لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک مسکنسیپشن ہے یہ دور ہو. ہم ان کا بالکل سپورٹ کرتے ہیں لدھیانوی صاحب کا، کیونکہ جو سارا شیعہ سنی فساد ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی ساری جو بیسز ہیں، اس کی جو ساری جڑ ہے پاکستان میں، وہ اکنامک ڈسپیرٹی، یعنی کہ جو معاشی جو تناؤ ہے معاشرے میں، اس کی وجہ سے ہوئی ہے. اب اس پہ صرف ہنسی بندے کو آ سکتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، مطلب کہ یہ ایک بیانیہ ہے جو کہ بہت ہی سرکار جو ہے جس کو ہوا دے رہی ہے کہ یہ کوئی جنگ میں مسئلہ ہے، مسئلہ تھا یہ شیعہ ذمہ دار اور سنی مزدوروں کا یا سنی فارم لیبر کا. جھنگ کے مسئلے پہ سب سے جو اچھا کام ہے وہ مریم ابو ذہاب کا ہے. اس کام میں بھی دیکھیں، اور اگر آپ غور سے جھنگ کی ساری تاریخ دیکھیں تو یہ مسئلہ سنی ذمہ دار اور شیعہ ذمہ دار یا سنی ہاری کا نہیں تھا. یہ تو آپ کی مڈل کلاس، شہری مڈل کلاس جو تھی، اربن مڈل کلاس جھنگ کی، اس نے بلکہ پیسے دیے تھے جھنگی صاحب کو. اب حق نواز جھنگی جو ہیں ان کا ذکر جو ہے، ذکر خیر، لدھیانوی صاحب بالکل گول ہی کر گئے، جس کی وجہ سے لدھیانوی صاحب ایک پارٹی کے لیڈر یا اپنے وہاں کے لیڈر جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں وہ ہیں، اور جس وہ ایم این اے کا ذکر کرتے ہیں کہ جی ہمارا ایم این اے، وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایم این اے جو ہے جھنگ کا وہ صاحبزادہ ہے حق نواز جھنگی صاحب کا. حق نواز جھنگی صاحب کی ایک تو بہت خدمات تھیں وہ مر گئے وہ،
ان کی خدمات تھیں جو شیعہ سنی تفریق کو بڑھانے میں. ان کو اس کام میں جو ان کا کار خیر تھا اس میں جو ہے لدھیانوی صاحب کی زبان میں تو پھر یہی ہوا ہوگا نا، کار خیر ہی ہوگا. تو اس میں جو ہے وہ ایک جو وہاں کی مڈل کلاس تھی جھنگ کی، اس نے ان کو جو اربن مڈل کلاس تھی، جو کاروباری لوگ تھے، انہوں نے پیسے دیے تھے. اس جھگڑے کی وجہ سے وہاں جو قتل عام نہیں ہوا تھا لیکن ٹارگٹ کلنگ جسے کہتے ہیں کچھ لوگوں کی ہوئی تھی جب وہ ساری چیزیں بن رہی تھیں. بلکہ حق نواز جنگی نے جو پہلا الیکشن لڑا تھا جھنگ سے، وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی سیٹ سے لڑا تھا. تو یہ سارے گروپ آپس میں ملے ہوئے ہیں. ایک ایسی بات کر رہے ہیں لدھیانوی صاحب کے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. بعد میں ان کا جو تھا ظاہر ہے، بعد میں خود سپاہ صحابہ، پھر یہ سپاہ صحابہ پاکستان بنی جس میں ضیاء الحق کا بہت ہاتھ تھا، جس میں اس زمانے کی جو سیاست تھی، کیونکہ تک 1979 کا 1979 کا 1979 کا ایرانی ریولوشن جو ہے انقلاب وہ آ چکا تھا. جو عرب ممالک تھے ان کی اپنی سوچ تھی اس کے بارے میں. تو اس کی وجہ سے جو سیاست کا منظرنامہ سامنے آیا اس میں ضیاء الحق کی حکومت نے بہت ساتھ دیا تھا لشکر جھنگی کے بننے میں. اس میں بہت پھر آگے چل کے گروہ بنے، اس میں سپاہ صحابہ جو ہے اس میں سے کچھ لیڈر جو تھے، جس میں ریاض بصرہ بھی تھا، جس میں ملک اسحاق بھی تھے، اس میں ایک اور نام تھے میں بھول رہی ہوں. تو یہ لوگ ہٹ کے انہوں نے پھر جا کے لشکر جھنگی بنائی تھی. اور اس میں ایک جو بڑا مسئلہ تھا، تنازع جو تھا وہ، اور وجوہات اپنی جگہ، اس کا تنازع جو تھا وہ تھا پیسوں کے معاملے پہ اور ایسٹس کے معاملے پہ ان کی ناچاکی ہوئی تھی. پھر آگے بڑھ کے آپ چلیں تو پھر حرکت الانصار، حرکت المجاہدین، اور پھر وہاں سے پھر نکلی جیش محمد. تو یہ مختلف گروپس جو ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اس میں جمعیت علماء اسلام بھی جڑی ہوئی ہے. تو یہ کہنا کہ جناب ہم جو تھے وہ تو ہم بہت ہی پاک صاف، اور ہم نے بالکل ہمارا اس میں نہیں تھا، ہم نے کوئی تقریریں نہیں کی، ہم نے کوئی شیعہ سنی جو تفریق ہے اس کو ہوا دینے کی کوشش نہیں کی. یہ کون سی تاریخ بتا رہے ہیں لدھیانوی صاحب؟ مانا نہ کہ تاریخ غلط نہ بتائیں. اور جو انٹرویو کرنے والے ہیں جو کہ دانشور لوگ ہیں، جو کہ جرنلسٹ لوگ ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو کم از کم ان سے یہ امید رکھوں گی کہ وہ انٹرویو کی طرح انٹرویو کریں اور پوچھیں، ان سے سوال پوچھیں، ان تاریخ کو جھنجھوڑ کے لے کے آئیں. یہ نہیں ان کو لدھیانوی صاحب کو شرمندہ کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن ان کو ایک تو یاد کرانے کی ضرورت ہے. شاید سوالوں سے سوال نکلیں اور ان کے شاید لدھیانوی صاحب کو بھی سوچنے کا موقع ملے کہ وہ جو ماضی میں انہوں نے کیا وہ غلط تھا، اور شاید انہیں موقع ملے کہ اپنے دماغ کو مزید کھولیں اور سوچیں کہ آگے جو معاشرے میں انہوں نے اگر ان کی واقعی نیت ہے لوگوں کے درمیان جو ہے ہم آہنگی بڑھانے کی اور کمیاں دور کرنے کی، تو وہ کس طرح کریں. تو انٹرویو کو انٹرویو کی طرح ہی ہونا چاہیے. بہرحال اگر لدھیانوی صاحب چاہ رہے ہیں کہ ان کا کہ امن ہو، دیکھیں نا، امن تو لدھیانوی صاحب کے چاہنے کی وجہ سے، لدھیانوی صاحب تو بخال میں اس کشتی میں بعد میں سوار ہوئے. سب سے پہلے تو ریاست نے چاہنا شروع کیا، ریاستی اداروں نے چاہنا شروع کیا کہ کوئی یہ جو امن امان کی صورتحال ہے ملک میں ٹھیک ہو. پھر یہ بعد میں اس کشتی پہ یہ سوار ہوئے. لیکن چلیں، یہ کشتی پہ سوار ہوئے ہیں، ان کو موقع ملنا چاہیے، بات چیت معاشرے میں ہونی چاہیے. لیکن یہ جو بات چیت ہے اس میں جو ہے تاریخ کو بھلانا یا اس کو ایک طرف کرنا نوجوانوں کی نظر سے یہ بات اچھی نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ قومیں جو آگے جاتی ہیں انہیں اپنی تاریخ کو نظر انداز کرنا جو ہے، اس کو فراموش کرنا، میرے خیال میں وہ بہت نااہلی کا اور بیوقوفی کا کام ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو یہ بات تو ہو رہی تھی ہماری عائشہ صدیقہ سے، جو لکھاری ہیں، مصنف ہیں، آپ جانتے ہیں انہیں، محقق ہیں.
اور اب میں چاہوں گا کہ آپ احباب اس موضوع پر اگر بات کرنا چاہیں، کیونکہ پروگرام کا وقت اب بالکل ختم ہونے کو ہے، تفصیلی موضوع تھا اور ضروری ہے کہ اس پر آپ کی بات ہو. کچھ احباب جو اس وقت ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، سلیم میر، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کہتے ہیں کہ اب تو بریلوی بھی اسی لائن پر چل پڑیں. بات یہ ہے کہ معاشرے میں مجموعی طور پر ہی تشدد کا جو ایلیمنٹ ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور وہ ہر شعبے میں وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے. میں یہاں پر کوئی برطانیہ سے غالباً کوئی کال کر رہے ہیں، میں آئیے بات کرتے ہیں ان سے. میں اگر ان کی کال لے پاؤں تو آپ کال کر سکتے ہیں. ہمارے نمبرز موجود ہیں، شاید میں ان کی کال نہیں لے پایا. آپ کے نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. اس کے علاوہ اسکائپ کے ذریعے بھی آپ کال کر سکتے ہیں. بات کرتے ہیں کون ہے جی ہمارے ساتھ اس وقت. آداب. ہیلو ہیلو. اچھا کوئی موجود ہیں لیکن میرا خیال میں کسی اور نے کال کر لی. خیر جتنے بھی احباب ہیں برائے مہربانی کال کرتے ہوئے خیال رکھیے کہ ایک تو جس وقت آپ کال کریں اس جو پروگرام ہے اس کی آواز بند کر دیجئے، کیونکہ پھر آواز آپ تک پہنچتی نہیں ہے. ہیلو ہیلو ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں پھر عرض کر دوں کہ جتنے بھی احباب ہیں وہ جب کال کریں تو برائے مہربانی خیال رکھیں کہ وقت کا ضیاع نہ ہو. برطانیہ سے کوئی ساتھ ہے ہمارے ساتھ. جناب آداب. ہیلو. کیا حال آپ؟ میں ٹھیک. آپ کون بات کر رہا ہے؟ جی تیفور بات کر رہا ہوں. جناب کشمیر سے تعلق ہے. جناب جناب آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. تو میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا، یہ جتنی بھی قوتیں ریاست ان کو دوبارہ آرگنائز کر رہی ہے، ان کی کتنی بھی تربیت کر دیں، لیکن انہوں نے معاشرے کے اندر وہ فضا قائم کر دی ہے کہ جب ہم اپنی سوسائٹی کے اندر ہم بات کرتے ہیں دنیا میں ہونے والے انقلابات کی، رشین انقلاب کو ڈسکس کرتے ہیں، چین کو ڈسکس کرتے ہیں، کوریا، کیوبا، ویتنام یا کسی بھی دانشور کو، تو یہ فتویٰ یہاں پر لگا دیا جاتا ہے. یہ دہریے آگے، کفر آگے، لادین آگے، مرتد آگے. تو ان ساری چیزوں پر میں یہ چاہتا ہوں کھل کر بات ہونی چاہیے، اور نوجوان نسل کو اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے. بالکل یہ جب ڈیبیٹ ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر یا ہم سوشل میڈیا پر جب ہم لکھتے ہیں تو یہ ایک ریاست کا اور صحافیوں کا کام بنتا ہے کہ اس طرح کی فضا ان گفتگو نے قائم کی ہے اس کو اب روکا جائے. جی درست، بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. عمدہ بات کی. بات یہی ہے کہ اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کسی بھی شخص کو کافر قرار دینے کا یا مرتد قرار دینے کا یا دہریہ قرار دینے کا یا کوئی بھی القابات دینے کا یا لیبل کرنے کا یہ کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے. یہ خیال خود رکھنا چاہیے کہ یہ جو اختیار ہے یہ صرف اور صرف کسی شخص کو خود حاصل ہے، کوئی دوسرا اسے لیبل نہیں کر سکتا. یہ معاشرے میں مختلف طرز کی نقطہ ہے نظر، جس طرح کہ ہم نے اس پروگرام میں بھی کہا کہ لدھیانوی صاحب کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات کریں. یہ ضروری ہے کہ معاشرے میں انتہائی دائیں بازو سے لے کے انتہائی بائیں بازو تک تمام ہی طرح کے نقطہ نظر ہوں اور ان سے بھرپور اختلاف کیا جائے، دلیل کے ساتھ بات کی جائے اور پھر اپنی رائے دی جائے. جی کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیم میر کر رہا ہوں جی جرمنی سے. جی آپ نے پہلے بھی 2 دفعہ کال کیا لیکن کسی بچے کی غالباً آواز آ رہی تھی. جی جناب. اچھا مجھے پتہ نہیں چلا، شاید کال مل گئی ہے. جناب حکم کیجیے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ کا پروگرام ہے آج کے یہ دہشت گرد عناصر جو ہیں جن کو ابھی سیاست کے اندر لائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوبارہ، تو آپ تو ماشاءاللہ کافی جانتے ہیں پاکستان کی تاریخ کو کہ پاکستان بننے سے پہلے جو لوگ اس پاکستان کے سخت مخالف تھے وہ پاکستان بنتے ہی پاکستان کے سب سے بڑے ہمدرد بنا دیے گئے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے پاکستان کو ہائی جیک کر لیا. قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے سے وہ پاکستان کو ہائی جیک کر لیا. 1953 میں پہلے فسادات ہوئے جن میں بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ سب شامل ہوئے اور انہوں نے احمدی مسلمانوں کے خلاف یہ فسادات کیے. اس وقت چونکہ سیکولر حکومت تھی اور انتظامات اچھے تھے تو فوج نے اس کو دبا دیا، لیکن وہ ہوا آہستہ آہستہ چلتی رہی اور بھٹو صاحب نے پھر اس کو دوبارہ ایک ریاستی سرپرستی عطا کی اور آئین کے اندر یہ مذہبی منافرت اور مذہبی انتہا پسندی کو آئین کا اور قانون کا درجہ دے دیا اور احمدی مسلمانوں کو کافر قرار دے دیا. اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت یہ شیعہ دوست جو ہیں، ہمارے شیعہ بھائی ہیں جو
یہ بھی آگے آگے تھے احمدی مسلمانوں کو غیر مسلم قرار دینے میں، جس کی وجہ سے کافی احمدی مسلمانوں کو اس کے بعد بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس وقت 1974 میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ اس وقت بھی ان کو سمجھایا گیا تھا کہ اگر آپ اس بات میں ساتھی بنیں گے تو بعد میں یہ آپ کے لیے اور دوسرے مسلمانوں ہمارے بھائیوں کے لیے بھی مشکلات آئیں گی۔ اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں کہ 1974 کے بعد پاکستان کے حالات آہستہ آہستہ خراب ہوتے گئے، اور اس کے بعد جناب ضیاء الحق صاحب کے دور میں یہ دوبارہ یہ آرڈیننس ایک جاری کیا گیا جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی یہ قوانین بنے ہیں یہ جماعت احمدیہ کے خلاف بنائے گئے ہیں، لیکن اس کا نقصان سب کو ہوا ہے۔ یہ جو 295C ہے، 298C ہے، ان کا یہ بنائے تو ہمارے خلاف گئے تھے، لیکن نقصان ان کا سب سے زیادہ خود مسلمانوں کو ہوا ہے۔ تو اس طرح مذہبی منافرت والے جو قانون ہے اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہے، اور اس طرح کی تنظیمیں جو ہیں، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، یہ میرا خیال ہے زیادہ تر دیوبندی اور وہابی تنظیمیں تھی پہلے، چونکہ ان کا انتخاب پسندی کا عنصر تھا ان میں۔ ضیاء الحق صاحب میرے علم کے مطابق خود دیوبندی تھے، اس لیے انہوں نے اس کی سرپرستی بھی کی، اور یہ جو طالبان وغیرہ ہیں NWF میں یہ بھی زیادہ تر دیوبندی اور وہابی ہی ہیں۔ یہ خود اسامہ بن لادن صاحب جو تھے وہابی تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس پہ تفصیلی بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، اس پہ خیر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ دیکھیے بات یہ کہ مذہبی منافرت کی بنیاد پر آپ معاشرے میں مکالمہ رکھیں، آپ کو کسی شخص کے نظریات پسند نہیں آتے، بھرپور طریقے سے اس سے اختلاف کریں، دلائل دیں، پورے طاقت کے ساتھ اس سے بات کریں، گفتگو کریں، لیکن معاملہ گفتگو ہی ہونا چاہیے، بحث اور مباحثہ ہی ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے سیکھنے کا راستہ ہی ہونا چاہیے، اور اگر سیکھنے کا راستہ نہ بھی ہو تب بھی بات صرف گفتگو تک ہی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے وہ راستہ جو کسی اچھے معاشرے کا راستہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو کسی شخص کے نظریات سے اختلاف ہے، ضرور اختلاف کیجئے، اور اس اختلاف کا اظہار دلیل کے ذریعے کیجئے۔ یہ ہے وہ بنیادی معاملہ جو ہمارے ملک میں امن اور آشتی کی فضا پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، نظریاتی اعتبار سے آپ سے اختلاف ضرور کیا جانا چاہیے، آپ سے گفتگو ہونا چاہیے، دلیل کے ذریعے بات ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے سیکھنے کا راستہ کھولنا چاہیے، اور پھر آپ معاشرے میں تشدد کا خاتمہ کر کے امن اور آشتی کی فضا برقرار کر سکتے ہیں یا پیدا کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سلیم۔ دیگر آپ بھی کال کر سکتے ہیں، نمبر آپ کے سامنے ہے، اور میرے خیال میں وقت بالکل اپنے اختتام کی طرف ہے۔ آلریڈی میں 7 منٹ وقت سے اوپر جا چکا ہوں، اور مجھے جو میرا جو کلاک ہے وہ بتا رہی ہے کہ میں اوپر جا چکا ہوں، اس لیے آپ تمام احباب کا شکریہ۔ میں کوشش کروں گا کہ جتنے بھی احباب دیگر ہیں ان کا میں نام لے لوں۔ یہ پروگرام ابھی کچھ دیر بعد یوٹیوب پہ بھی دستیاب ہوگا بہتر کوالٹی میں، لیکن ٹویٹر اور پیریسکوپ اور یوٹیوب فیس بک پر اس پروگرام کو براہ راست آپ نے دیکھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تمام احباب سے پھر درخواست کہ اپنے اپنے پیجز پر اسے شیئر کر دیں، اور دیگر احباب کو بھی کوشش کریں کہ وہ اس پروگرام میں شریک ہوں اور ضرور سنیں۔ قاری اجاز رسول ہیں، آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی قاری صاحب آداب عرض ہے۔ السلام علیکم عاطف بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ بتائیے کیسے مزاج ہیں؟ جی شکر اللہ کا۔ عاطف بھائی ابھی پروگرام میں بات ہو رہی تھی تو میں اپنے ایک پوائنٹ آف ویو دینا چاہوں گا اس بات پہ، ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے۔ جی جی۔ تو اس آرگومنٹ کے اندر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک ہوا سے چلی ہے کہ فلاں شخص معافی مانگ رہا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، فلاں آدمی معافی مانگ رہا ہے، وہ ریاست کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے تو ان کی ری ہیبلیٹیشن کی جائے اور ان کو دوبارہ سے قومی دھارے کے اندر لایا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عاطف بھائی جو لوگ باقاعدہ لوگوں کو قتل کر چکے ہیں، جن کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں کا خون ہے، خون کے دھبے ہیں، جنہوں نے ہزاروں ماؤں کی کوکھ کو اجاڑا ہے، ان لوگوں کے ساتھ کم از کم قانون کے برابر قانون کے تحت ان کے ساتھ ہونا چاہیے، جو بھی ہونا چاہیے، قانون سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے، کسی کو معافی نہیں دینی چاہیے۔ جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ یہاں پر لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، آج ہزاروں مائیں ان کی اولادیں اجڑ گئی ہیں، لوگ شہداء کی ایک لمبی تعداد ہے، تو ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ان لوگوں سے احتساب ہونا چاہیے۔ حکومت اور ریاست کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ کسی کے قاتل، اس چیز کا فیصلہ قانون اور عدالت کو کرنا چاہیے اور کسی بھی شخص کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جی شکریہ اجاز، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیے بات یہ درست ہے، یہ لوگ جو اب معاشرتی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں ہتھیار پھینک کے، ضرور اچھی بات، لیکن میں ایک بات بتا دوں، ان تمام احباب، ان تمام گروہوں اور تنظیموں سے بھی زیادہ مورد الزام وہ پالیسیاں ہیں، وہ ریاست کی پالیسیاں ہیں جنہوں نے یہ افراد پیدا کی ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی 8 سال کا بچہ
सुसाइड जैकेट यानी खुदकुश जैकेट पहनकर वो किसी बाजार में फटने को आ रहा हो और आप उसे रोक लें या मार दें, तो असल में 8 साल के बच्चे को आप खुदकुश हमलावर तो कह रहे हैं, लेकिन वो दहशतगर्द नहीं है, क्योंकि वो 8 साल का बच्चा है। आप उस पॉलिसियों को, उसके पीछे बैठे हुए दिमागों को और उन दिमागों को चलाने वालों को आप असल में इल्जाम देंगे कि जिन्होंने उस 8 साल के बच्चे को बाजार की तरफ भेज दिया है फटने के लिए, तबाह करने के लिए, लोगों को मारने के लिए। 8 साल के बच्चे का कसूर नहीं है। उसी तरह ये जो तालिबान हैं जिन्होंने भी बेशुमार कत्लेआम किया है, जाहिर है इन्होंने जराइम किया, उनको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा मोरद इल्जाम रियासत के वो इदारे और रियासत की वो पॉलिसियां हैं जिन्होंने ये अनासिर पैदा किए हैं। जिन इलाकों से अफराद का ज्यादातर ताल्लुक है उन इलाकों का लिटरेसी रेट देखिए, जिन अफराद की बात हम कर रहे हैं उनका अपना तालीमी मयार देखिए। ये अफराद जो तालीमी तौर पर इंतहाई पस्त हैं, इल्मी तौर पर इंतहाई पस्त हैं, इनको रियासती पॉलिसियों ने इस अंदाज से बनाया है कि इन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए, और इस्तेमाल किया गया है। तो तालिबान और तालिबान जैसे अनासिर का जो कसूर है या जो जराइम है, ये जो इनका कत्ल है, जो इनके हाथों पर खून है, वो तो दुरुस्त है, लेकिन उससे ज्यादा इसका जिम्मेदार वो रियासती निजाम है, रियासती ढांचा है, रियासती पॉलिसियां हैं जिन्होंने ये तमाम बलाएं खड़ी की हैं। इसलिए इनको कानून के तहत इनके साथ तो जो होना चाहिए वो ज़रा जरूर होना चाहिए, इनको जरूर निपटा जाना चाहिए, और कोई भी शख्स उसको माफी के साथ भी ये शिक जरूर होनी चाहिए कि आपको माफी मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद जो कत्ल किए हैं आपने, कानून के मुताबिक आपको सजा जरूर दी जाएगी। बेशक उस सजा में कुछ किसी हद तक कमी कर दें, जो खुद हथियार फेंक के आपके पास आए, लेकिन ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि आप ऐसे अफराद को जिन्होंने हजारों लोगों को कत्ल किया है, बाजार, इबादत गाहें, मसाजिद, दरगाहें, गिरजा घर, गलियां, मोहल्ले, इनसे कुछ महफूज नहीं रहा। स्कूल में इन्होंने बच्चों के सर काटे हैं, स्कूल में इन्होंने बच्चों के सरों पर गोलियां मारी हैं। एपीएस का वाकया हमारे सामने है, आंखों से आंसू अब तक खुश नहीं हुए हमारे। हम तो एक ऐसी कौम है कि जो भूल जाती है, वरना अगर कोई बाहोश कौम हो, कोई गैरतमंद कौम हो, तो वो कभी भी ऐसे वाकये को भूल ही नहीं सकती। और ऐसे वाकयात तो हर रोज हुए हैं हमारे यहाँ हजारा कम्युनिटी को शदीद नुकसान पहुंचाया गया, हमारे यहाँ शिया बरादरी को नुकसान पहुंचाया गया, हमारे यहाँ बरेलवी जो मसाजिद और दरगाहें हैं उन पर हमले किए गए, क्रिश्चियंस पर हमले किए गए, अहमदियों पर हमले किए गए, हिंदुओं को निशाना बनाया गया। अभी बाबा कलंदर लाल की जो दरगाह थी वहां पर, तो ये तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। इनके ऊपर इतने सारे जराइम है, लेकिन इन जराइम से ज्यादा जराइम, बड़े जुर्म वो रियासती पॉलिसियों के हैं जिन्होंने ये अफराद और ये बलाएं खड़ी की हैं, और उन पर सबसे ज्यादा तनकीद होना चाहिए और उनको अपनी पॉलिसियां सबसे पहले बदलना चाहिए। इन अफराद के माशरती धारे में शामिल होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पॉलिसियां तब्दील करने का फर्क पूरी कौम देखेगी। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख लूं कि और जो अहबाब हैं वो इसमें शामिल है। मरियम समर वो कहती हैं जी कि मजहब को रियासत से अलग करना होगा। देखिए मैं बार बार ये कहता हूं कि मजहब को आप हर सूरत में अपना जाती मामला ही रखिए। जब भी आपका मजहब, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एक मजहब नहीं है बल्कि एक मजहब के भी कई मसालिक हैं, तो फिर आप जब कोई ऐसा मजहब, कोई भी एक ऐसा मसलक वो लोगों के ऊपर जिनका उससे ताल्लुक नहीं है उन पर आप लागू करने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान होगा। या तो इनसे पूछ लीजिए, तमाम मसालिक वालों को एक कमरे में इकट्ठा कर लीजिए, इनसे पूछ लीजिए कि एक नुक्ता नजर लेके आ जाए सामने और उस पर हम फिर अमल कर लेते हैं। लेकिन इनके अपने अंदर भी इतने इख्तिलाफात हैं कि ये कोई एक मामला नहीं है। तमाम तर जो लोग हैं या फिरके हैं वो अपने अलावा दूसरों को गैर मुस्लिम समझते हैं, और ऐसी सूरत हाल में जो गैर मुस्लिम है उनके साथ क्या होता होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। अफशा खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ारा लैला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद एस जाफरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ रहे पूरे प्रोग्राम में। मैं आपके कमेंट्स देख रहा था, आप मुसलसल बात करते रहे। उसी तरह जो आसिफ रजा सरजानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तैफूर अकबर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप शामिल रहे, आपने कॉल भी किया। मरियम समर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीगर अहबाब आकिफ काजमी वो कहते हैं कि जी रियासत खुद से जबर का एक हथियार है। जी ये हम देख रहे हैं, इस पर तफसीली हमने गुफ्तगू भी की है। उस्मान चीमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे अफराद होंगे, ज़ाहिर है उनका मैं नाम नहीं ले सकता। आपका बहुत बहुत तमाम अफराद का शुक्रिया। इस प्रोग्राम को आप अपनी अपनी वॉल पर आगे बढ़ा दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अब आइंदा बुध को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे। लेकिन एक और चीज़ जो बताना ज़रूरी है वो ये कि मैं बहुत जल्दी एक गैर सियासी
ایک بیٹھک چاہوں گا جس میں لوگ اپنے دل کی بات کر سکیں. گھٹن کے نام سے بہت جلدی میں یوٹیوب پر جو ہمارا عاطف توقیر کا چینل ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں, اس پر تمام ویڈیوز بھی ہیں, تمام نظمیں بھی میری مل جائیں گی, ویلاگز بھی مل جائیں گے. تمام دوست جو ہیں وہ پہلے تو اس کو سبسکرائب کر لیں, کیونکہ وہ پروگرام پھر وہ صرف یوٹیوب پر ہوگا, کیونکہ وہاں پر آسان ہوتا ہے آپ سے انٹریکٹ کرنا. اور میری خواہش یہ ہوگی کہ وہاں پر گھٹن کے نام سے جو پروگرام جلدی شروع ہو رہا ہے اس پر آپ سے ضرور بات ہو اور آپ سے رائے جانی جائے مختلف موضوعات پر جو آپ محسوس کرتے ہیں, جو معاشرتی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, جو آپ ذاتی چیزیں دیکھ رہے ہیں, وہ آپ شیئر کرنا چاہیں تو اس پر آپ سے گفتگو ہوگی. اور میں اپنی بطور لکھاری یا مصنف جو چیزیں آپ سے بانٹ سکوں گا یا جو چیزیں یا جو نصیحتیں یا مشورے دے سکوں گا وہ آپ کو پہنچ جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ضرور ملاقات ہوگی اب آئندہ بدھ کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے متبادل میں. یہ پروگرام پیریسکوپ پر, ٹویٹر پر اور فیس بک پر لائیو دیکھا گیا ہے, اور اب یہ پروگرام کچھ ہی دیر میں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہوگا, وہاں پر بہتر کوالٹی میں ہوگا. اپنا خیال رکھیے اور یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچا دیجیے. آداب.